یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ اسمرتی ایرانی اور ہیما مالنی سلنڈر لے کر سڑکوں پر مظاہرہ کب شروع کریں گی؟ کیجریوال حکومت نے مولانا آزاد میڈیکل کالج و ہاسپٹل کی تزئین و آرائش کا کیا فیصلہ۔ رسوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف خواتین اور یوتھ کانگریس کا احتجاجی مظاہرہ۔ ڈوسا بنانے والے کو شرپسندوں کی دھمکی، دکان کا نام امریکن ڈوسا کارنر رکھنے پر مجبور کیا۔ بہار پل تک پہنچا سیلاب کا پانی، سمستی پور دربھنگا روٹ پر 14 ٹرینیں ہوئی منسوخ۔ مذہب کے نام پر نفرت کے کھیل سے پوری انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، ڈاکٹر انصاری کا بیان۔ آسام حکومت نے نیشنل پارک سے راجیو گاندھی کا نام ہٹا دیا۔ اکھلیش یادو نے یوگی حکومت پر متعدی بیماریوں کی تئیں لاپرواہ ہونے کا لگایا الزام۔ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا ممبئی کا یہ ماہی گیر، 1.33 کروڑ روپے میں بکی 157 گھول مچھلی۔ مدھیہ پردیش گائے کو مارنے والوں کو پھانسی کی سزا دینے کا جمعیت علماء کا مطالبہ۔ ہندوستان نے کہا افغانستان کی زمین میں دہشت گردی کے لیے نہ ہوا استعمال، طالبان رکھے دھیان۔ جلد ختم ہو جائے گا افغانستان میں غذائی اشیاء کا ذخیرہ، اقوام متحدہ فکر مند۔ قریبی رشتہ دار کی موت پر ملازمین کی چھٹی سے متعلق سعودی حکومت کا اہم اعلان۔ امریکی سینیٹر کی سرو کردہ کلمات قبر سے حقائق کے منافی، ارسین تاتار کا بیان۔ وزیر دفاع آقار اور مسلح افواج کمانڈوز کی مشترکہ پرواز۔ چین نے ملک کی تعمیر نو کے لیے تعاون پیش کرنے کا یقین دہانی کی ہے، طالبان کا بیان۔ ہم کابل ایئرپورٹ سے متعلق ٹیکنیکی تعاون کے لیے ترکی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، قطر کا بیان۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ رسوئی گیس LPG کی قیمت میں آج ہوئے اضافے نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ ایک سلنڈر کی قیمت 25 روپے بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد مودی حکومت کے خلاف ایک بار پھر اپوزیشن پارٹی لیڈران آواز بلند کر رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے تو سیدھے یہ سوال پوچھ لیا ہے کہ کیا اب مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی اور رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی سڑکوں پر سلنڈر لے کر مظاہرہ شروع کریں گی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دونوں لیڈر کب سڑکوں پر اتر کر مظاہرہ شروع کرنے والی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کرناٹکا اسٹیٹ حج ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب شوکت علی سلطان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ان لوگوں سے اس وقت دھوکہ دھڑی سے بچنے کی اپیل کر رہے ہیں جو 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ میں حج و عمرہ کروانے کا وعدہ کر کے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں مخصوص پریس کانفرنس میں کہا کہ اس وقت جس طرح سے کورونا وبا کے دوران بہت سارے شعبہ جات اثر انداز ہوئے، اس میں ٹورس اینڈ ٹریول سے وابستہ مالکین بھی اثر انداز ہوئے ہیں، اور متوسط طبقہ تو بہت زیادہ اس کا اثر انداز ہوا ہے۔ لیکن اس درمیان ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حال ہی میں بہت کم داموں پر جس طرح کے شرائط سعودی عرب نے لگائے ہیں، اس میں 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک جو ہے عمرہ کروانے کا یقین دلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ 15 دن کوارنٹائن کا مطلب ہی جو ہے بہت زیادہ خرچ ہے۔ 2.5 سے 3 لاکھ روپے خرچ اس وقت عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ایسے دھوکہ بازوں سے بچے رہیں۔ انہوں نے صاف طور پر اس وقت جو اعلان کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے نامہ نگاروں سے پریس گفتگو بھی کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں جناب شوکت علی صاحب۔ ہمارے ایسوسیشن سے جڑنے کے لیے ہمارے کچھ شرائط ہیں، اسے پورا کرنے پہ ہم انہیں ممبرشپ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو پہلے تو پرویژنل دیتے ہیں، اس کے بعد انہیں دیکھنے کے بعد
काफ़ी सारे उनकी एक्सपीरियंस, वो कैसा लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, अपनी ग्रुप्स कैसे मैनेज करते हैं, उसके बाद उनको मेंबरशिप पक्की करते हैं। हमारी एसोसिएशन 1997 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करके बनाई है हमारी, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले रजिस्टर्ड टूर बेंगलुरु के थे, उसके बाद सारी इंडिया में एसोसिएशन बनी। हमारी एसोसिएशन बहुत देर से काम कर रही है इस पर। पिछले इन कोरोना के पहले भी हम लोग, जब भास्कर साहब यहाँ पे कमिश्नर थे, हम लोग, हमारा डेलीगेशन गया, मुलाकात की, काफ़ी उन्होंने भी कोऑपरेट किए। एक स्पेशल ऑफिसर दिए थे हमें, शशि किरण के नाम से एक थे, अभी वो DISP हो गए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी जितने भी लिस्ट हम लोग लिस्ट आउट किए थे, कौन कौन से एरिया में कितने थे, उन सबको बुला के वार्न करके रखे थे। दरमियान में लॉकडाउन आने के बाद काफ़ी सारा ये हुआ है। और ये जो भी ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये कोई रजिस्टर्ड टूर वाला नहीं कर रहा है, ना हमारा कोई इसमें मेंबर है आज तक, ये एक हमारा रिकॉर्ड है। वो उसकी वजह ये है कि हम लोग जिसे भी अपना मेंबर बनाते हैं, उसकी काफ़ी सारी हमारे शराइत को पूरी करने के बाद ही हमारा मेंबर बनता है, और अक्सर बीचतर हमारे जो मेंबर है वो मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है। तो ऐसे वक्त में लोगों को भी चाहिए कि इन जैसे धोखेबाज से बचना चाहिए, और ख़ासकर जब वो लोग धोखा देने वाले हैं, वो कम पैसे का लालच देते हैं, इससे परहेज़ करें, इंशाल्लाह मामले खैर के होंगे। कोई भी अपने घर से ला के डाल के तो नहीं करता। 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए हो रहा है, लाख रुपए भी 1.25 लाख रुपए में ले जाने बोले तो यकीनन धोखा है। वो तो लेके नहीं जाएगा, कहाँ से लाएगा? 100 आदमी के लिए 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से डाल के करेगा? 50 आदमी के लिए 50 लाख रुपए डालेगा? नहीं डालेगा कोई भी। नाज़रीन, दिल्ली के महकमे तामीरात आम्मा के वज़ीर सत्येंद्र जैन ने महकमे अहदेदारों मेमारों के साथ मीटिंग की है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के नए हॉस्टल के खाके पर तबादला ख्याल किया गया। केजरीवाल हुकूमत मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल को नई सिरे से तामीर कर रही है। यह हॉस्टल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तलबा के लिए बनाया जाएगा। केजरीवाल हुकूमत में वज़ीर सत्येंद्र जैन ने कहा कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का नया हॉस्टल जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। हॉस्टल की मौजूदा सलाहियत 438 बिस्तरों की है। नाज़रीन, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ख़वातीन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने जुमेरात को यहाँ एहतजाज किया। हुकूमत से तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा किया है। ख़वातीन कांग्रेस कारकुनों ने यहाँ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। कई ख़वातीन कारकुनों ने काले गुब्बारे से लेकर वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की तरफ जाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के साथ हाथापाई में उनके काले गुब्बारे छूट गए। आसमान में एक साथ कई काले गुब्बारे उड़ने लगे थे। नाज़रीन, यूपी के मथुरा शहर में डोसा सेंटर चलाने वाले मुस्लिम नौजवान को धमकी देने के मामले में पुलिस ने हिंदुवादी लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मुस्लिम नौजवान ने अपनी दुकान का नाम भी बदल दिया है। पहले इसकी दुकान का नाम श्रीनाथ जी डोसा कॉर्नर था, जो अब अमेरिकन डोसा कॉर्नर हो गया है। कुछ दिन पहले श्रीनाथ जी डोसा कॉर्नर के नाम से डोसे का ठेला लगाने वाले मुस्लिम नौजवान को शरपसंदों ने धमकी दी थी। यह 18 अगस्त का वाक़या है, जब कुछ लोगों ने ठेले पर पहुंचकर डोसा बेचने वाले मुस्लिम नौजवान आबिद को धमकी दी और उसके ठेले पर लगे बैनर तक फाड़ डाले थे। नाज़रीन, ग्रामीण हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ सभी मज़ाहिब के मानने वालों को आइन में पूरी आज़ादी हासिल है, मगर इस वक्त खुसूसी तौर से शुमाली हिंद में आइंदा असम्बली इलेक्शन की सभी खुसूसी पार्टी के हक़ में माहौल को साजगार बनाने के लिए फ़िस्ताई ताकतों ने हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए मज़हब के नाम पर जो नफ़रत का खेल शुरू किया है, ये पूरी इंसानियत को मज़ीद शर्मसार करने वाली है। ये मुल्क के मफाद में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसार करने वाला ज़रूर है। पीस पार्टी के कौमी नायब सदर डॉक्टर अब्दुल रशीद अंसारी ने मीडिया को जारी बयान में मज़कूरा ख़यालात का इजहार किया है। नाज़रीन, आसाम हुकूमत ने रियासत में वाक़ राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम तब्दील करने का फ़ैसला ले लिया है, जिसके बाद इस पार्क को औरांग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने फ़ैसला चाय कबीला समेत दीगर कबालियों के मुतालिबा पर किया है। आसाम हुकूमत के तर्जुमान और आबी वसाइल के वज़ीर पीयूष हज़ारका ने इस फैसले की इत्तला दी है। 69.28 मुरबा किलोमीटर के दायरे में फैले इस पार्क को 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा फराहम किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी के शिमाली साहिल पर वाक़ इस पार्क को रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन राइनो, पिग्मी हॉग और जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी यानी एसपी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िरोज़ाबाद में डेंगू और वायरल से हुई अमवात के बाद भी हुकूमत सोई हुई है और मुताद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए कोशिशें नहीं की जा रही हैं। अखिलेश यादव ने बुध को कहा कि उत्तर प्रदेश में तिब्बी सहूलियात की वजह से अवाम बेहाल हैं। बारिश, पानी, भराव की वजह से मुताद्दी बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं।
حکومت کی جانب سے انفیکشن روکنے کی سمت میں کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی، نہ تو وقت ہے دوائیوں کا چھڑکاؤ ہوا اور نہ ہی علاج کا کوئی نظم ہے۔ ناظرین گرامی، ممبئی کے پالگھر کے ماہی گیر چندرکانت ترے راتوں رات کروڑ پتی ہو چکا ہے۔ یہاں مانسون کے دوران سمندر میں ماہی گیری پر پابندی ہے۔ چندرکانت پہلی بار 28 اگست کی رات کو بحر عرب میں ماہی گیری کے لیے گیا تھا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھے کہ اس کی جال میں ایک دو نہیں بلکہ 157 گھول مچھلی پھنس گئی۔ ان مچھلیوں کو چندرکانت ان کے بیٹے سومناتھ ترے نے کل 1 کروڑ 33 لاکھ روپے میں فروخت کی، یعنی اسے ایک مچھلی کے لیے تقریباً 85,000 روپے ملے۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کی جمعیت علماء نے گائے کو قومی جانور کا درجہ دیے جانے کی الہ آباد ہائی کورٹ کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ جمعیت علماء مدھیہ پردیش نے گائے کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ گائے کے چمڑے کے کاروبار پر بھی پابندی لگانے کی حکومت ہند سے مانگ کی ہے۔ جمعیت علماء ہند مدھیہ پردیش کے ساتھ حاجی محمد ہارون نے گائے کو مارنے والوں کی پھانسی کی سزا دیے جانے کی بھی مانگ کی ہے۔ واضح ہے کہ مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے صدر حاجی محمد ہارون نے 5 سال قبل گائے کو قومی جانور کا درجہ دینے کی حکومت ہند سے مانگ کی تھی۔ جمعیت علماء نے اپنے مطالبے کو لے کر نہ صرف مدھیہ پردیش میں جلسہ اور جلوس کا انعقاد کیا تھا بلکہ صوبائی اور مرکزی حکومت کو گائے کو قومی درجہ دینے کی مانگ کو لے کر میمورنڈم بھی پیش کیا تھا۔ ناظرین، افغانستان میں اب طالبان کا قبضہ ہے۔ طالبان کو قبضے کے تقریباً 3 ہفتے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک طالبان کی کسی بھی لیڈر نے حکومت بنانے کے بارے میں اپنے رخ کو واضح نہیں کیا ہے۔ آج ہندوستانی وزارت خارجہ نے افغانستان کے حالات پر کئی بڑی باتیں کہیں۔ ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ افغانستان میں کس طرح کی سرکار بنے گی یا پھر اس کا نیچر کیسا ہوگا، اس پر ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں۔ باگچی صحافیوں کی سوالات کا جواب دے رہے تھے جب ان سے پوچھا کہ کیا دوحہ میں ہندوستانی کمیشن کے افسران اور طالبان افسران کے درمیان کوئی میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طالبان کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں مجھے کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ افغانستان کی زمین کا استعمال کسی بھی طرح دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے نہ ہو۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں حقوق انسانی کے رابطۂ افسر رامز الاق باروف نے زور دے کر کہا ہے کہ اقوام متحدہ جہاں فوڈ تقسیم کے لیے پرعزم ہے، وہیں لاکھوں لوگوں تک رسائی کے لیے زیادہ فنڈ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو زندہ رہنے کے لیے مدد پر منحصر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سبھی 5 سال سے کم عمر کے نصف سے زیادہ لوگ بہت زیادہ عدم تغذیہ سے متاثر ہیں اور 1/3 سے زیادہ شہریوں کو کھانے کے لیے ضروری اناج بھی نہیں مل رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ افغانستان میں غذائی اشیاء کا ذخیرہ مہینے کے آخر تک ختم ہو سکتا ہے، جبکہ بیرونی امداد بھی بند ہو سکتی ہے۔ رامز الاق باروف نے کابل سے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ ملک کی آبادی کا 1/3 حصہ غذائی قلت کا شکار ہو چکا ہے اور آبادی انسانی امداد کی محتاج بن گئی ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی وزارت افرادی قوت نے ورکر کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں کی وفات پر 5 دن کی چھٹی بما تنخواہ ملازمین کا حق ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت نے وضاحت کی ہے کہ کمپنیوں اور اداروں کے ملازمین کے لیے بیوی، ماں باپ جیسے قریب ترین رشتہ داروں کی وفات پر 5 دن کی چھٹی بما تنخواہ ان کا حق ہے اور دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، شمالی قبرص ترک جمہوریہ کے صدر اسین تاتار نے جنوبی قبرصی انتظامیہ کی جانب سے امریکی سینیٹر باب مینڈینس کو ماکاریوس سوم عظیم صلیبی نشان دی جانے والی تقریب سے خطاب کے دوران ان کے صرف کردہ کلمات پر شدید اعتراض کیا ہے۔ امریکی سینیٹر نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ جزیرے پر موجود تمام ترک فوجی علاقہ چھوڑ دیں گے۔ صدر تاتار نے کہا کہ امریکی سینیٹر کے الفاظ بے بنیاد اور بے معنی ہونے سمیت قبرصی حقائق سے کوسوں دور ہیں، لہٰذا ہمیں ان پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاتار نے کہا کہ 1 ستمبر عالمی امن کا دن ہے۔ قبرص میں امن کی بحالی ترکی اور ترک مسلح افواج کی بدولت ہے۔ سن 60 کی دہائی میں ضامن معاہدے کے باوجود قبرص میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا، اقوام متحدہ، برطانیہ اور امریکہ کو معلوم ہے۔ یونانی ذہنیت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں دیکھی گئی اور ہم کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جو کہ ہمیں سن 1960 یا 1974 سے پیچھے لے جائے۔ ناظرین گرامی، ترک فضائیہ کے نئے فلائٹ ٹریننگ سال کا آغاز وزیر قومی دفاع خلوص عقار اور ترک آرمڈ فورسز TS کے کمانڈ آفیسر کی طرف سے کی گئی پرواز سے ہوا ہے۔ وزیر دفاع عقار یہ 400M طیارے جسے قوجہ یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر مشن پرواز کو کامیابی سے مکمل کیا۔ مختلف آپریشنز، انسانی امداد کی سرگرمیوں کے علاوہ افغانستان میں ترک فوجیوں کے انخلا میں حصہ لینے والے اس طیارے کے ساتھ فضائیہ کے سربراہ جنرل حسن کچک آق یوز نے بھی اسی طیارے کے سنگ پرواز کی۔
ناظرین، چین نے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے لیے طالبان کو مشروط مدد کی پیشکش کی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اطالوی اخبار سے گفتگو کے دوران اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمیں چین سے ملک کی تعمیر نو کے لیے تعاون اور سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ترجمان نے حکومت اٹلی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی حکومت کو تسلیم کریں، جبکہ کابل ہوائی اڈے کو کھولنے سے متعلق بتایا کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، مگر اسے کافی نقصان پہنچ چکا ہے، جس کی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے ترکی اور قطر دلچسپی رکھتے ہیں۔ ناظرین، قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے انتظام سے متعلق ممکنہ ٹیکنیکی تعاون کے معاملے میں ہم ترکی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ الثانی نے دوحہ میں اپنے برطانوی ہم منصب ڈومیٹک راب کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کی حالیہ صورتحال پر بات چیت کی۔ مذاکرات میں انہوں نے کہا کہ کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے ممکنہ ٹیکنیکی تعاون کے پہلو پر ہم ترکی کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ علاوہ ازیں ایئرپورٹ کے بارے میں ہم طالبان کے ساتھ بھی رابطے کی حالت میں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی